السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ ایک بچے نے اپنے ابو جان سے پوچھا، ابو جان یہ مجھے پرچے میں سوال آ گیا، میں اپنی مدر ٹنگ کے بارے میں کیا لکھوں؟ اس کا ابا پر تفا ہوا بیٹھا سر سر کہیں ڈوئیاں شوئیاں کھا کے بیچارہ تھکا ہوا پر ایک سڑک اڑ رہا تھا، کہتا پتر مدر ٹنگ کے بارے میں لکھو، ویری لانگ، ویری بلیک اینڈ آؤٹ آف کنٹرول۔ بچہ آگے سے حیران ہو کے کہنے لگا، پاپا جی کسی نے اردو لکھا ہے، کسی نے انگریزی لکھا ہے، کسی نے پنجابی لکھا ہے، مجھے یہ کیا لکھا رہے ہیں؟ اس کے باپ نے کہا کہ پتر ان بچوں نے اپنے پاس سے لکھا ہے، تم اپنے پیو سے پوچھ رہے ہیں۔ اگر وہ بھی اپنے ابووں سے پوچھتے تو یہی لکھتے۔ چلیں جی، آج کی پہلی خبر سن لیں۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ جسٹس افتخار کو زرداری اور گیلانی نے میری تجویز پر بحال کیا۔ رحمان ملک صاحب نے تو راج سے پردہ اٹھا دیا ہے، اور بات ان کی اس لیے بھی سچ لگ رہی ہے کہ نہ زرداری صاحب کو اتنی سمجھ تھی اور نہ گیلانی صاحب کا اتنا وین تھا۔ یہ لائمن رحمان ملک صاحب نے کہا کہ یہ جج صاحب کو بحال کر دیں، انہوں نے انہی کے کہنے پہ کیا۔ اور ویسے بھی کیانی صاحب، زرداری صاحب، گیلانی صاحب سارے جتنے بھی فیصلے کیا کرتے تھے رحمان ملک صاحب سے اجازت لے کے کرتے تھے۔ ہاں میرے تایا علیہ صاحب ہے یار رحمان ملک صاحب کا۔ میرے تایا نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں ابراہم لنکن مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ پاکستان پہ حملہ کرو کہ نہ، میں نے اسے کہا خبردار ہے دوڑ جا مڑیا ادھر نہ۔ پاس بیٹھے ہوئے ایک بندے نے پوچھ لیا، تایا جی نہ اس وقت ابراہم لنکن تھا نہ اس وقت پاکستان تھا۔ تایا کہتا لو یہ سن لو، یہ تو جڑا والد سی وہ فلم سٹار گوری دا ماما لگتا ہے، وہ جو تو نانس کر دی تے لوٹ وہ پھڑدا ہوندا ہے۔ غصہ چڑھ گیا تایا کو، تایا کے آگے کوئی نہیں بولتا۔ تایا تو ایسا ایسا راج کھولتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، پتر یہ کولمبس نے میرے کہنے پہ یونان جو ہے وہ دریافت کیا تھا۔ میں نے کہا جی کولمبس نے امریکہ نہیں تھا دریافت کیا؟ کہتا پتر انہیں اپنی مرضی نہ کیتا، انہیں میرے کہنے تھے یونان کیتا سر۔ اور رانا اقبال والی بات یار، ہاں وہ تو ایک تاریخ کا کپ کپاتا ہوا واقعہ۔ ہمارے محلے میں گجرالے میں ایک چینی والا ڈپو کا مالک ہوتا تھا، بیچارہ مسکین آدمی، شاہ چھوٹا سا ڈپو تھا، اس کا دکان تھی، ساتھ ہی کریانے والی دکان تھی پا نثار کی۔ ایک دن شاہ جی آئے، آگے کہتے ہیں پا نثار فٹافٹ ایک بوتل پیائی، اب مر گئے تھا۔ پا نثار کہتا ہے خیر ہے شاہ جی، اور یار انہیں رانے اقبال نو وزیر بنوا کے آیا، تھک گیا، پیا بھی بوتل۔ آگے سے پا نثار کہتا ہے چلو انہوں تے وزیر لوائے ہو، پیچھے چھاپا پیاسا جے ڈپو تے 2 بوریاں پہیاں ہن چینی دیاں، دوویں چوک کے لے گا جے پول تلے۔ شاہ جی رونے لگ گئے، کہتے ہیں پا نثار تیرا گواہ کہ میں مرر شورر تے چل گئے۔ آگے سے پا نثار اس سے زیادہ مجھایا، اور کہتا ہے شاہ جی میرا تے کوئی نہیں واقف، ہاں جنہوں وزیر لوا کے آئے انہوں نہ لے آئے وہ۔ شاہ جی اگو ہس کے کہندے نے ہن مذاق کرنا ہے بندہ، ہن بوتل پین دا کوئی بہانا بھی نہ سناوے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ڈالر تیزی سے نیچے آئے گا، جن کے پاس ہے ابھی کیش کروا لیں۔ اے ڈار صاحب آپ کلپنا شروع ہو گئے ہیں، مگر یہ لوگوں نے نہیں آپ کی سننی۔ یہ جناب ڈالر کے عاشق ہو چکے ہیں، اور ڈالر کا روب دبدبہ بڑا ادھر قائم ہو چکا ہے۔ روپیہ بیچارہ تو بالکل ہی جا پڑا ہوا ہے، ویلیو ہی اس کی کوئی نہیں، اس کو کوئی بیچارے کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ آپ اس طرح کریں، آپ اپنے محکمہ خزانہ کی طرف سے ریڑیاں چھوڑیں گلیوں میں، جس طرح پرانے زمانے میں وائی نہیں تھے لگاتے، پانڈے کڑی کرا لو، اسی طرح وائی لگائیں، اب ڈالر تبدیل کرا لو۔ اور ریڈی کے اوپر ہر قسم کے لوٹ ہونے چاہیے، 1000 والے، 500 والے، 100 والے، 50 والے، 10 والے، 20 والے، تاکہ آگے جو بھی کہے کہ بھائی جی 1.5 پا پا دیو 1000 والے تے ادھا کلو پا دیو 500 والے، تے نال جناب 10 والے بھی دے دیو، $1 دے 10 والے دے۔ بات کہو کہ اگر کوئی شخص $1 بھی تبدیل کروا لے تو میرا نام تبدیل کر دے۔
नहीं मैं कहता हूँ कि मेहनत तो चलो करे ना यार, साथ पंजों वाले ठीपे रखेंगे, रुपये वाले ठीपे दो वो रुपए वाले तड़िए के तौर पे साथ दें अगर, तो शायद बिक्री शुरू हो जाए, लोग तब्दील कराने शुरू हो जाए। हमारी तो दुआ ही है ना, हम तो कहते हैं कि डॉलर की कीमत इस तरह गिरे जैसे 40 के बाद सिर तो वाल नहीं निकलते, या ये कह ले कि कोई छोटा बच्चा अपने बड़े भरा की निकर पहन ले और वो हाथ छड़े तो निकर गिरती है ना, जैसे इस तरह गिरे डॉलर। मेरी तो दुआ है, मगर नजर नहीं ना आ रहा डॉक्टर साहब। ख्वाहिशें तो आपकी बहुत हैं, वो क्या कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे हाय मैं मार गया, यही होता है दम निकले। वजीर ममलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली ने कहा है कि बिजली चोरों को नकेल ना डाल सका तो मेरा कोई फायदा नहीं। नहीं आबिद शेर अली साहब, बिजली चोरों को नकेल डाली है आपने, मगर ये ना कहें कि इसके अलावा मेरा कोई फायदा ही नहीं। 36 फायदे हैं आपके, जितनी तेज आप आधा किलो दाल लेके आते हैं दुकान से, किसी और का लड़का लाता है किलो नहीं ला सकते। नहीं किलो नहीं, आधा किलो। यार ये मेरे लाफ्टर के पीछे क्यों पड़ जाता है? मैं खूबियां बता रहा हूँ आबिद शेर अली की, तुम्हें क्या पता है? दही वाले शापर की गंड इतनी तेज खोलते ना, हेलो ये बकरी का लग दही भी उते सुट लेते हैं। बड़ी बड़ी कमाल क्वालिटी है आबिद शेर अली में, स्टूल पे खड़े होकर बल्ब इतनी तेज साफ करते हैं, हाय हाय हाय। एक बार गरम गरम बल्ब के ऊपर गिली टाकी फेरी, वो ठा करके पाटा स्टूल से नीचे गिर गई। कहते बल्ब साहब नहीं हुआ, मेरी नीयत तो साफ थी ना। बड़ा तेज आदमी है आबिद शेर अली। फ्रूट वाली रेडी के पास से गुजरते हुए गाहक को बता देते हैं जरा दूजा सेब चुकी है, ये खाना ही निकल गए। बहुत अक्लमंद आदमी है आबिद शेर अली। ये आबिद शेर अली ने पहली दफा बताया था कि ये फैसलाबाद घंटाघर चौक में एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि लोग ऊपर घड़ी पे टाइम देखते हैं, नीचे से गड्डी बज जाती है। नहीं यार, वैसे मजाक अपनी जगह, आबिद शेर अली ने बिजली चोर पकड़े हैं। नहीं टेक्निकल आदमी है ये। पहली दफा इसने बताया था खामदों को, घर बढ़न लगो तो जेब च पैसे काट के जराब च पा लो। बहुत अक्लमंद बंदा है यार। और जिन दोस्तों को ये मशवरा दिया था, दूसरे दिन उनकी बेगमों को भी जाके कहा कि भाभी जो घर आवे तो दी जराबा चेक करे। भारतीय एयर चीफ का कहना है कि चाइना ने हमारे 98,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर कब्जा कर रखा है। शाबाश, ये भारत का तो अपने हर हमसाया मुल्क के साथ फंडा चल रहा है। इसका तो बिल्कुल पिंड के रफड़ी वाला साहब है, जैसे पिंड का रफड़ी होता है ना, हर चीज में लाजमन रफड़ सुना देता है। किसी के घर के सामने से गुजरते हुए अगर आप कह देना यार घर कितना सोना है, वो जरूर कह देगा ए भाई जी मेरे भरा दा सी। अच्छा हाँ, उन्होंने कट के ते रहन लग पे। बाद में पता कराएं तो पता चलता है भरा उसका उधर कुक लगा हुआ था, उन्होंने से नौकरी से निकाल दिया था तो वो मालक बना के फिर रहा है उसको। रेलवे स्टेशन को देख के कह देते हैं मेरे छोटे मामे की जगह सी है जिथे रेलवे स्टेशन बने। अच्छा जी तुहाडा मामा की करदा सी? ओ गंगू मंडी च तमाकू वेचदा, तमाकू वेचदा ही, ये जाफरान वेचदा सी। इतनी महंगी जगह किस तरह होगी तमाकू बेचने वाले की? लाहौर जो पीसी होटल नहीं है उसमें एक सना बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल है, ये मेरी छोटी फुफो की जगह सी। हाँ छप्पड़ हुंदा सी पहले, सी आप उहदे च संघाड़े कट कट खाते। अच्छा उसी को धो धो के इन्होंने स्विमिंग पूल बना लिया। छप्पड़ के में धो लिया इन्होंने। लाइमन अजीब अजीब बातें सुनाएंगे ऐसे लोग। भाई जी ये जो पिंड का खूह है ना, ये मेरी की नानी की जगह पे बना था खूह। अच्छा। खूह वाली जगह पे मेरी नानी का चूल्हा होता था, वो इधर हांडी पकाती थी बैठ के। ये हांडी में डोई फेरती रही है तो खूह काट दिया मेरी नानी। ये जो दरिया के कंढे पे सैयद वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल नहीं है? हाँ क्या है, कब है, तुम्हें कैसे पता है? मैं भैया कॉमेडी में शामिल होने के लिए सीरियस ना करो। अच्छा कोई नहीं था, सब फजूल बातें फर्जी बातें कर रहे हो तुम, कोई भी नहीं था। तो फर्जी से नहीं है। मैंने यही कहा है ना कि इस तरह के बंदे होते हैं। जो फर्जी होती हैं ऐसी बातें, ये कोई सच्चे वाकयात थोड़े होते हैं। तो आपके बड़े ताए भी फर्जी हैं? नहीं नहीं वो फर्जी नहीं है, उसको सुनाना मेरा फर्ज है। वो सही है मेरा बड़ा ताया। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अब साइंस इस बात की तस्दीक करने लगी है कि इंटरनेट का जो हद से ज्यादा बढ़ा हुआ इस्तेमाल है वो बाकायदा यानी फिजिकली एक नशा है।
جنید یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ انگریزی کا لفظ ہے یا پنجابی کا؟ فارسی کا. فارسی میں انٹرنیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ پنجابی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں سکتا؟ کیوں؟ یار ایک مراسیوں کی گوت ہے نٹ، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ کہیں وہیں سے تو یار یہ بات چھوڑو، آج یہ تو ذرا بتاؤ کہ مراسیوں کے اندرونی معاملات کے بارے میں تمہارا علم اتنا کیسے ہے؟ یار میں ان کے ساتھ 35 سال بزنس کرتا رہا ہوں، ایسی کون سی بات ہے؟ جگتے امپورٹ ایکسپورٹ کرتا رہا ہوں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں مراسی ہوں. میں نے کہا ہے یہ جو جوگی ہوتے ہیں یہ سانپوں کے ساتھ سال ہر سال کاروبار کرتے ہیں، وہ سانپ تو نہیں نہ ہو جاتے، وہ جوگی رہتے ہیں. اس لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ انٹرنیٹ کا، یار یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے یہ دنیا کے اوپر. لوگ جو ہے نا جی اس کے خیر میں تو اللہ معاف کرے نہیں کبھی بھی استعمال کرتا، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحت کے لیے اچھی چیز. صحت والی بات بڑی زبردست ہے، میں تمہیں بتاؤں یہ ہاں میں سنجیدگی سے بات کرنے لگا ہوں کہ ہم تو ایک کئی بار ہم نے حد سے زیادہ، اچھا یہ بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم انٹرنیٹ کے استعمال کو کریٹیسائز کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کے استعمال کو نہیں کرتے، اس کے حد سے زیادہ ایڈکشن کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اتنا زیادہ استعمال نہ کریں کہ وہ ایک ابنارمیلٹی کی حدوں کو چھونے لگے. اور پہلے تو ہم ایسے محاورتاً کہتے تھے نا کہ یار یہ ایک نشہ ہے، یہ ایک لت ہے. ہاں محاورتاً نہیں کہتے تھے، یاہر ہے کوئی کمپیوٹر کو گرم کر کے سگڑ میں تو نہیں نہ پار لے. نہ یہی میں بات بتانے لگا ہوں کہ اب سائنس اس بات کی تصدیق کرنے لگی ہے کہ انٹرنیٹ کا جو حد سے زیادہ بڑا ہوا استعمال ہے وہ باقاعدہ یعنی فزیکلی ایک نشہ ہے، اور انسان کے دماغ میں وہی خرابی پیدا کرتا ہے انٹرنیٹ کا حد سے بڑا ہوا استعمال جو کوئی بھی دوسرا نشہ کرتا ہے. یہ چرس شراب ایگزیکٹلی بالکل یہی ہے. چائنیز اکیڈمی آف سائنسز آف ووہان جو ہے اس میں حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو انسانی دماغ ہے، جو اس کا سینٹرل نروس سسٹم کا ایک حصہ ہے جس کو سائنسدان جو ہے وہ وائٹ میٹر کا نام دیتے ہیں، اس وائٹ میٹر کو انٹرنیٹ کا استعمال بالکل اسی طرح متاثر کرتا ہے، وہی خرابیاں پیدا کرتا ہے جو اس حصے کو جس انداز میں الکوہل یا چرس یا کوکین کرتی ہے. ایگزیکٹلی نہیں بڑا خطرناک ہے یار. میں تمہیں کیا بتاؤں کہ یہ تو تم نے بتایا کہ فزیکلی بھی نشہ ہی ہے. میں نے خود دیکھا کہ یہ کئی لوگ جو بچے ہر وقت انٹرنیٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، وہ کلے بھی بیٹھے ہوں ان کو اٹھا بھی لے نا نیٹ سے تو وہ بیٹھے بیٹھے بھی ایسے کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور جو اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں حد سے زیادہ بڑا ہوا اس کا استعمال کرتے ہیں، آپ ان سے تھوڑی دیر کے لیے لے لو، آپ دیکھو گے کہ وہ یوں کر رہے ہیں بیٹھے، یعنی لاشعوری طور پہ وہ اپنے موبائل سے کھیل رہے ہوں گے ہر وقت. ہاں ان کو اتری پکے فکس ہو گئے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بالکل اسی طرح کی ایک یعنی انٹرنیٹ کے حد سے بڑے ہوئے استعمال کے ایک اور جو منفی اثر ہے وہ جانچنے کے لیے لندن کے امپیریل کالج میں بھی ایک تحقیق ہوئی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ کے استعمال سے یا زیادہ استعمال سے انسان کی جو یادداشت ہے یہ بری طرح متاثر ہوتی ہے. اور یہ جو جس تحقیق کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جو چائنا میں ہوئی ہے، تو چائنیز ماہرین اس انسان کی دماغ میں یہ جو خلل پیدا ہوتا ہے اس کو وہ انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر کا نام دے رہے ہیں. IAD کہتے ہیں. IAD کہا جاتا ہے. ہاں یہ IAD سے مجھے یاد آ گیا، بالکل میں نے یہ چائنیز ریڈیو پہ سنا. تم قسم کہو کہ تم نے IAD کا نام سنا. یہ صرف بدلہ لے رہا ہے جو پہلے میں نے نہیں اس کو یہ لیل کیا، اب یہ مجھے یہ لیل کر رہا ہے. حالانکہ میں نے خود سنا ہے یار، خدا کا نام لو، گونگزو ٹی وی کے اوپر چل رہا تھا زو پو پوکو چو پوچو کو چو جو دو دو مو کو IAD کو پو. IAD کی مجھے سمجھ آئی تھی، باقی یہی ہوگا یہ ہے. اور یہ چند دن پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ گوگل انسانی یادداشت کو کس طرح متاثر کر رہا ہے. اور یہ جس لندن امپیریل کالج کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ انسان نے آہستہ آہستہ
کمپیوٹر کے حد سے زیادہ استعمال کے بعد اپنے دماغ پر یا یادداشت پر زور دینا چھوڑ دیا ہے. اب اس کی مثال یوں بھی لی جا سکتی ہے کہ گھروں میں شوہر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیوی پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے. یعنی فیملی میں جو مختلف ایونٹس ہیں ان کی تاریخیں یاد رکھنا, چیزیں کہاں پڑی ہوئی ہیں یہ یاد رکھنا, یہ سب فرائض جو ہے یہ بیوی کے سپرد کر دی ہیں. اور اس رویے سے انسان کی شوہر کی یادداشت متاثر ہوتی ہے. بہت اچھے, یعنی آپ نے شوہر کو انسانوں سے نکال ہی دیا. دیکھو نا یہ بعد میں کہتے ہیں جی کہ بیگمیں ہمیں یلیل کرتی ہے, تمہاری یادداشت اگے پیچھے ہو گئی ہے تو پھر بیگم نے تو یلیل کرنا ہی ہوتا. اس کو ٹرانسیکٹیو میموری کہا جاتا ہے. ہمارے گاؤں کے شاعر ہوئے ہیں فتح محمد گوشہ صاحب. گوشہ صاحب فرماتے ہیں کہ سسرال کے ہاتھوں میں ہے داماد کی تقدیر, ہر شوہر ہے بیوی کے مقدر کا ستارہ. اچھا سر, کچھ عرصے پہلے کیلکولیٹر آیا تھا, تب بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تھی کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا جا رہا ہے, کہ ہم زور نہیں ڈالتے اپنے دماغ پہ میمورائز کرنے کے لیے یا ریکال کرنے کے لیے. ہاں بالکل. اچھا پھر انسان کی جو قوت مشاہدہ ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے, اور اس بات کی تصدیق بھی سائنس کر رہی ہے کہ انسان پہلے جب بھی کوئی تاریخی عمارت دیکھتا تھا, بڑی شخصیت سے ملتا تھا, تو اس کے ذہن میں وہ اس کو میمورائز کرنے کی کوشش کرتا تھا, اپنے آپ کو فیل کرواتا تھا. اب اس کے کسی گوشے میں, ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اس کی تفصیل انٹرنیٹ پہ دیکھ لوں گا, اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. پھر جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا مشاہدہ اور اس کی یادداشت ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی. یار یہ کمپیوٹر کیلکولیٹر کیا چیز ہے جو اللہ پاک نے انسان کو صلاحیتیں بخشی ہیں. یہ تم سبزی منڈی, میوہ منڈی کہیں چلے جاؤ, اس طرح کی جگہ پہ جہاں پہ تڑا تڑ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ جو منشی ہوتے ہیں وہ اتنی لمبی لسٹیں تڑا تڑا صاحب ایسے کرتے ہیں, مگر کمپیوٹر کے ایک غلطی نہیں ہوتی. اور اگر کہیں غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ غلطی نہیں ہوتی, وہ ان کے دماغ کا فطور ہوتا ہے. دماغ کی غلطی ہوتی ہے, صاحب کی غلطی کبھی بھی نہیں ہوتی. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. نہیں جی صاحب, اگر سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیں. نہیں پھر گانا سناتا ہوں تو پھر یہ فرمائشیں کرتا ہے, اشارے کرتا ہے, 2 اسٹیپ بھی کرو. عزیز صاحب حسب ڈاک شروع کرنے لگے ہیں. جی کریں جناب, میں نے کون سا اس سے پہلے کو گانا سنانا ہوتا. نہیں عزیز صاحب, اگر سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیں. نہیں پھر گانا سناتا ہوں تو پھر یہ فرمائشیں کرتا ہے, اشارے کرتا ہے, 2 اسٹیپ بھی کرو. گل بات جاتی ہے, تم حسب ڈاک ہی سناؤ جیسے آپ کی مرضی. جے میں جانتی جگے نے مار جانا تے ایک دی تندو جم دی جگیا ہو جگیا ہو ٹور پردیس کیوں بوا وجیا تتی ری 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 تتی ری ری ری. آگے کیسے بات کرتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا فنکار ہے. یار میں نے ساری زندگی بسوں میں سنی ہے, انہیں انہوں ہے گا کے مانگ رہے ہوتے ہیں نا بسوں میں نے کون سا میڈم نور جہاں کی محفل اٹینڈ کی. اچھا جی, لاہور سے تحریم تبسم لکھتی ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. جنید انکل, آپ نے اپنے پروگرام کے آخر میں اچھی بات کرنا چھوڑ دی ہے. کیا اچھی باتیں ختم ہو گئی ہیں یا ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو گئی ہے کہ اب اچھی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی؟ نہیں, یہ اچھی بات پروگرام کا حصہ نہیں بنایا ہم نے. جب بھی ذہن میں آتی ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو تو اچھی بات کہہ دیتے ہیں. آج کل اس کے ذہن میں اچھی باتیں نہیں آتی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ خود ہی کہہ رہے ہو تم, جب ذہن میں اچھی بات آتی ہے. پولیٹیکل باتیں نہ کرتے رہا کرو ہر وقت کرنٹ افیئرز کے حوالے سے. وہ جو سننا چاہ رہی ہوتے ہیں ناظرین وہ کہا کرو ضرور. اچھا جناب, اچھا. اور عزیزی انکل, یہاں جو صاحب مختلف شخصیات کا گیٹ اپ کر کے آتے ہیں ان سے کہیے کبھی جنید انکل کیوں نہیں بنے؟ کیا وہ جنید انکل بن نہیں سکتے یا ان کا دل انہیں جنید انکل بننے نہیں دیتا؟ ابھی یہ کہے گا کہ وہ اتنے خوبصورت نہیں ہے جتنا جنید. نہیں سنو نا, انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ وہ جنید انکل بن ہی نہیں سکتے. نہیں تو کئی عقل مند آدمی نہیں اتنے بیوقوف بن سکتے, ایک ان کا لیول رہتا ہے. اگلا جملہ تم نے سنا نہیں, خود ہی مس کر رہا, سنو تو صحیح. دوسرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یا ان کا دل نہیں کرتا جنید انکل بننے کا.
اس طرح کی میلیں مس کرنی چاہیے تمہیں. ہاں نہیں اچھی انٹرسٹنگ نہیں ہے. انٹرسٹنگ نہیں ہے. اچھا جی اگلی میل کی طرف چلتے ہیں. سیالکوٹ سے بابر فاروق لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام جناب. عزیزی انکل آپ مانیں گے نہیں مگر حسب حال کے بے شمار ایپیسوڈز دیکھ کے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ جنید انکل سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ہاں مگر یہ ڈر ہوتا ایسا ہے جیسے بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے لیے. کیا مطلب بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے؟ آپ کو وہ بڑا کہہ رہے ہیں. آپ کو وہ بڑا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انکل آپ ڈرتے ہیں انکل جنید سلیم سے جیسے ایک چھوٹا بھائی بڑے سے ڈرتا ہے. نہیں بڑا بھائی چھوٹے سے ڈرتا ہے. بڑا بھائی کبھی چھوٹے سے ڈرا ہے؟ ہمارا یار ایسا ہی ہے جو مجھ سے پوچھو یار میری مرضی بھائی جان کہ میرا اشر ہوا ہوا. اچھا جی چکوال سے ہنا بصیرت دکھتی ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. عزیزی انکل اور جنید انکل ہر نئی آنے والی حکومت کچھ عرصے بعد کہتی ہے کہ ہم نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا. مگر جیسے آج پرویز رشید صاحب نے گامزن کی ہے. آج وہ پریس کانفرنس سنی تھی. نہیں یار گامزن تو کر رہے ہیں. ہاں دڑا دڑ یار ہمیں چڑا نہ کرو ہر ایک سے. مگر آگے تو سن لیں. آہستہ آہستہ ہی گامزن ہوتی. گامزن ایک واحد ایسی چیز ہے جو ایک دم نہیں ہوتی. میں آج صبح پرویز رشید صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا. جب تک وہ پازیٹیو تھے اپنی حکومت کے کارنامے گنوا رہے تھے یقین کرو کہ بہت کنونسنگلی وہ اپنی بات لوگوں کو سمجھا رہے تھے. جیسے ہی وہ یعنی منفی انداز اختیار کیا ہے خام خواہ مطلب آپ تحریک انصاف اگر احتجاج کر رہی ہے تو کرنے دیں. آپ تحریک انصاف کے لتے لے کر خام خواہ ان کے احتجاج کو ہائپ دے رہے ہیں خود. ہاں اور خود آپ جمہوریت کے رونے رو رہے ہیں. تو جمہوریت تو پھر یہی جمہوریت کے احتجاج اور جمہوریت کیا ہے. بالکل صحیح. آگے بھی کچھ فرما رہی ہیں. کہہ رہی ہیں کہ مگر اس ترقی کے اثرات عام عوام کو نظر کیوں نہیں آتے؟ آخر یہ ترقی کی راہ کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے؟ اس طرح کی ترقی کا راستہ صرف چند گھروں تک جاتا ہے. اچھا جی آزاد کشمیر سے احمد لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. عزیزی انکل جب سے پروگرام سٹارٹ ہوا ہے آپ نے گیلس پہنے بغیر شو نہیں کیا. گیلس اتارنے سے کیا آپ اپنے آپے میں نہیں رہتے جو انہیں ہمیشہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں؟ نہیں بیٹے میں یہ ہوں کو رضائی تو نہیں بن کے رکھی ہوئی آپے میں کیوں نہیں رہتا. میں نے کئی دفعہ گیلس کے بغیر شو کیا. عید والے دن میں نے وہ شلوار قمیض زیب تن کیا تھا اور رمضان میں میں شلوار قمیض اور ٹوپی بھی زیب تن کرتا ہوں. اور کیا تن کرتے کے اندر تم پہنتے ہو گیلس. ویسے کرتے کے اندر تم گیلس پہنتے ہو. یعنی ہر چیز میری غلط مشہور کر رہے ہیں. حضرت جی فیصلہ آباد سے آکاش لکھ رہے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام آکاش. ڈیئر عزیزی آپ کی شوہر مخالف نظم نے تو ایک دن میں ہی میرا برا حال کر دیا ہے. لیکن اسے تو اس دن بھابھی سے انعام مل گیا نا. میری بیوی ہر بات میں مجھے آپ کی شاعری کا لقمہ دے دیتی ہیں. میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے شوہر بیچاروں کی بھی کبھی سائیڈ لے لیا کریں اور ایک عدد جواب شوہر لکھ ڈالیں تاکہ ہم بیویوں کے حملوں سے بچے رہیں. ہائے 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 دیکھو یہ رہا شوہروں کے خلاف اور بیویوں کے حق میں صرف ایک نظم لکھی ہے. ہائے 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 بناتے ہیں بیوی کو الو یہ اکثر ہمیں سب پتا ہے بڑے آئے شوہر. ساری بیویوں پر نے یہ نظم یاد کر لی اور شوہروں کے لیے میں 5 سال سے کلپ رہا ہوں ان کو نہیں یاد ہوتی. ان کے شاید ہونی ایسے چاہیے. جو پہلے 4-5 سال کی میں نے نظمیں پھینکی ہیں وہ یاد کی ہیں. اب نہیں لکھوں اور پھر وہ یاد کریں گے. دو یا بڑی توبہ. ہائے ہائے یہ گنجے یہ موٹے یہ ٹڈل یہ مچھل یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے شوہر. ان میں سے کوئی ایک نہ ایک خوبی تو سب میں پائی جاتی ہے. اسی لیے یہ 4 خوبیاں لکھ دی ہیں. ہمیں سب پتا ہے بڑے آئے شوہر. لیکن دیکھو میں واحد خوش قسمت شوہر ہوں جس کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک خامی یا خوبی بھی نہیں پائی جاتی. نہ میں ٹڈل ہوں نہ میں مچھل ہوں نہ میں موٹا ہوں نہ گنجا ہوں. نہ موٹے نہ ٹڈل نہ مچھل. یہ میرے کو تو چھوڑو صرف 4 کاپی پرے کر کے دکھاؤ ذرا مجھے. اس طرح سانس کھینچ کے پورا شو کر سکتے ہو. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے میونسپل لاز جو ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی سکول میں ایسا ایک بچہ بھی پایا گیا جس کو بغیر برتھ سرٹیفکیٹ کے داخلہ دیا گیا ہے تو وہ سکول جو ہے فوری طور پر سیل کر دیا جائے گا.
جنید صاحب آن دا سیریس نوٹ ناٹ فار کامیڈی یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کیا مردم شماری کا آرڈر اس میں پہلے مردوں کی گنتی ہوتی ہے پھر بعد میں عورتم شماری ہوتی ہے نہیں یہ تینوں شماریاں اکٹھی ہوتی ہیں اچھا تو یہ 15 سال بعد ہو رہی ہے کہتی ہیں کہ 10 سال بعد ہونی چاہیے تھی 5 سال لیٹ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے بالکل جو کریڈٹ ہے وہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے ورنہ ہر حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی جواز کی آڑ میں ہر وقت مطلب ہمارے ملک کے حالات میں کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہی ہوا رہتا ہے تو کسی نہ کسی جواز کوئی نہ کسی کی بات کو جواز بنا کے اس کو مؤخر کر دیا جاتا تھا بہرحال ابھی بھی یعنی بے پناہ مسائل ہیں لیکن ان حالات میں جب ملک پہلے ہی کئی مشکلات سے دوچار ہے اور بنے بنائے ریڈی میڈ قسم کے کئی جواز بھی تلاش کیے جا سکتے تھے لیکن ان حالات میں مردم شماری کا فیصلہ کرنا میرا خیال ہے کہ بہت اہم فیصلہ ہے لیکن ضروری بھی بہت ہے یار یہ بہت ضروری کام اچھا بالکل اس کے فوائد کیا ہوتی ہیں بے شمار فوائد ہیں یار تمہیں نہیں پتا ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے وسائل خرچ کہاں ہونے ہیں مجھے کتنے وسائل چاہیے میرے مسائل کیا ہیں وہ مردم شماری کے بغیر تو آپ کوئی چیز پلان کر ہی نہیں سکتے ہمارے ملک کی آبادی کیا ہے 15 سال پہلے کیا تھی میں معافی چاہتا ہوں کہ آبادی کے بارے میں بھی ہمیں کبھی نہ کبھی بولنا چاہیے بلکہ کنٹینیو بولنا چاہیے بہت آبادی بڑھ گئی بالکل پاپولیشن پہ بات کی جانی چاہیے میں بلکہ ایک اور حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا جو پاپولیشن سے ریلیٹڈ بھی ہے اور مردم شماری سے بھی ہے کہ ہم ایک چیز کے پہلے تو مرتکب ہوا کرتے تھے صرف اپنے یعنی اپنی سستی کی وجہ سے تساہل پسندی تھی ہماری اور اب ہم اس غفلت کے مرتکب نہیں ہو رہے ہم بدنیتی کی بنیاد پہ بلکہ کہنا چاہیے کہ کسی نہ کسی انداز میں کرپشن کی وجہ سے ہم اس بات کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ بچوں کا اندراج کروانا یونین کونسل میں بچوں کی پیدائش کا اندراج کروانا نہیں وہ تو ضرورت ہوتی ہے ضرورت ہے قانونی ضرورت ہے بلکہ بڑے سخت قوانین موجود ہیں لیکن تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں نہیں وہ تو ہر آدمی کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے نے بڑے ہو کے اسکول جانا ہوتا ہے یا اپنا پاسپورٹ بننا ہوتا ہے اچھا پہلے تو ویسے ہمارے بزرگ جو تھے وہ اس وجہ سے بچوں کی پیدائش کا اندراج نہیں کرواتے تھے کہ اس کے پیچھے تساہل بھی ہوتا تھا کم علمی بھی ہوتی تھی لیکن اب جو دور جدید کے والدین ہیں نا وہ کسی نہ کسی انداز میں بدنیتی کار فرما ہے کہ بچے کی عمر کم شو ہوتی ہے اور حالانکہ بچے کی عمر بعض دفعہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ بچے کی کم عمری کی وجہ سے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں بالکل ہاں بالکل یہ تو میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ کہتی ہے جی کہ آگے جا کے اس کو نوکری میں فائدہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا بچے کی عمر جو ہے وہ کاٹ لکھوانی چاہتا ہے ہر پہ والد یہ بالکل ٹھیک بات ہے میرا خیال ہے کہ جہاں پر خاص طور پر پنجاب میں صوبائی حکومت جو ہے وہ مختلف یہ اراضی کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائزیشن کی طرف لے کر جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی کوئی انقلابی اور بنیادی نوعیت کے اقدامات ہونے چاہیے اور جو قانون موجود ہے یا تو اس پر سختی سے عمل کروایا جائے یا پھر کسی نئے قانون کی بھی ضرورت ہے میرا خیال میں قانون تو یعنی ہمارے میونسپل لاز جو ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی سکول میں ایسا ایک بچہ بھی پایا گیا جس کو بغیر برتھ سرٹیفکیٹ کے داخلہ دیا گیا ہے تو وہ سکول جو ہے فوری طور پر سیل کر دیا جائے گا نہیں یہ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کو کمپیوٹرائزڈ کئی شہروں میں کر دیا گیا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائزڈ یہ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے نا وہ بھی 1500 دے کے تو مل جاتا ہے ہاں جی اور اس کے ساتھ ویسے تو اس کی فیس میرا حال 100 روپیہ ہے مگر اس کے باوجود اکثر لوگ جو بناتے ہیں اکثر شہروں میں دفتر جو ہیں وہ 1000 روپیہ مانگتے ہیں بلکہ اگر منڈا ہوا ہو تو وہ ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی جی میں میرا کلرک نہیں میں دائی بھی ہیں نال مجھے مٹھیائی کے پیسے بھی دیں وہ مٹھیائی کے پیسے بھی مانگ لیتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے مہینہ کے 2 مہینے اس کی لمٹ ہے 2 ماہ کے اندر اندراج ضروری ہے 2 مہینے کے اندر اسے اندراج اس کا کرانا چاہیے بچے کی برتھ ڈیٹ کا مگر میرا خیال ہے کہ اکثر سستی بھی برتتے ہیں اور کچھ کے پاس اللہ معاف کرے پیسوں کا بندوبست بھی نہیں ہوتا اور ویسے کئی دفتروں والے یہ ڈراتے بھی ہیں کہ 7 دنوں کے اندر کرانا تھا تم لوگ 9ویں دن آئے ہو نکالو پیسے اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے دیکھو نا بتا رہے ہیں کہ 2 مہینے کا میں نے سنا کئی جگہوں پہ 7 دن کا بھی روپ ڈالتے اچھا اس میں ایک اور پرابلم بھی آتی ہے کہ اکثر اب ہم اپنے بچوں کا نام رکھنے میں
اتنی تاخیر برتتے ہیں, ہمیں مشکل سے مشکل نام رکھنے کا بھی شوق ہو گیا ہوا ہے نا. مطلب ہم عام فہم یا سادہ سا نام رکھنا اپنے علم کی توہین سمجھتے ہیں. چاہتے ہیں کہ خوبصورت نام ہو, پیارا ہو, بندہ سیدھا سیدھا سہیل رکھے بس, بات بہت پیارا نام ہے, سوچنے والی کون سی بات ہے. صحیح. اب تم نے نام کہہ دیا, میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. تم یہ کہو کہ عزیزی رکھے, پھر میں کچھ بتاتا ہوں. نہیں یہ بھی پیارا نام ہی, ایسے نہیں کہتے. سہیل کو میں کچھ نہیں نا کہہ سکتا. شکر ہے, شکر ہے. نہیں جلدی نام رکھ کے اس کا اندراج بھی جلدی کرانا چاہیے, بلکہ کئی تو میں نے دیکھا والدین پہلے ہی نام سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے گھر بیٹا ہوا تو یہ نام رکھیں گے, بیٹی ہوئی تو یہ نام رکھیں گے, سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ویسے میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب, آپ کی کبھی سی ایم کے پی کے سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں. جس دن وہ آپ کے سامنے آئیں گے آپ کے منہ سے بے اختیار نکل جائے گا, میاں مٹھو چوری کھانی ہو. ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ, جن کی آج کل وجہ شہرت سیاست سے زیادہ ان کی منفرد جملے بازی بنتی جا رہی ہے. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب, یہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میری تعریف کی ہے اس طرح کی. یہ جو ہے یہ جملے بازی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں کرتا, میں تو سیریس بات ہی کرتا ہوں, مگر چونکہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے تو اس لیے میری جو سیریس بات جو ہے وہ بھی جگت کا درجہ اختیار کر جاتی ہے. اور فیصل آباد جو ہے وہ ایسا شہر ہوا ہے جہاں پہ گندم کے بعد جو دوسری بڑی فصل ہے وہ جگت ہوئی ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے جنید صاحب؟ یہ جیسے مالٹا جو ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے اچھا ہوتا ہے, اور جگت جو ہے یہ اگر ٹھنڈی ہو تو یہ اچھی نہیں ہوتی. آگے سے کوئی شوخہ آدمی کہہ دیتا ہے مزہ نہیں آیا ٹھنڈی سی. ایک جگت اور ایک پوڑی, یہ اگر ٹھنڈی ہو تو اس کا مزہ نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ خاص کرم ہے جنید صاحب کہ میں ٹھنڈی جگت نہیں کرتا, اور جگت کی مجھے آمد بھی ہوتی رہتی ہے. جیسے ابھی آپ کو دیکھ کے مجھے بہت ساری جگتیں ذہن میں آ رہی ہیں رانا صاحب. مگر چونکہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں, مجھے معلوم ہے کہ آپ اینکر ہیں اور آپ کے ساتھ یہ جگت بازی اچھی نہیں لگتی, مگر جو بھی جگتیں آپ کو دیکھ کے مجھے ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں نے ذہن میں محفوظ کر لی ہیں, وہ میں شیخ رشید کو لگا لوں گا. رانا صاحب یعنی آپ مجھے انڈائریکٹلی شیخ رشید صاحب سے ملا رہے ہیں. دیکھیں جنید صاحب, میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تو جملہ بولتا ہوں, وہ اگر جگت کا درجہ اختیار کر جاتا ہے تو میں اب کیا کر سکتا ہوں. لیکن رانا صاحب جگت کی اس فصل سے مالی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بی بی, اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو پروفیشن کے طور پہ اپنا لیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا. میں نے چونکہ اسے ایز پروفیشن نہیں اڈاپٹ کیا اس لیے میں نے اس سے پیسہ نہیں کمایا, مگر جن لوگوں نے اس کو پروفیشن کے طور پہ اپنایا ہے انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے. اچھا. یہ جو امان اللہ سخاوت ناز اور افتخار ٹھاکر ہیں, انہوں نے جگتوں سے ہی کاریں خریدی ہوئی ہیں, اور کوئی ٹویو ناسک جنرل مینیجر تے نہیں لگے. اور اگر یہ تینوں کامیڈی نہ کرتے تو ان کا اور کوئی فائدہ نہیں تھا, ماسوائے اس کے کہ ان تینوں کو رگڑ کے بلڈ پریشر کی دوائی بن سکتی. رانا صاحب سہیل احمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ میرا سیاسی انٹرویو لے رہے ہیں یا مراسی انٹرویو لے رہے ہیں؟ رانا صاحب وہ تینوں یہاں نہیں ہیں, اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو بلا لیں ان کو, وہ کون سا اس وقت تک اپنی خوابگاہ میں چلے جاتے ہیں. اتنے باہر ہی کدھرے تھڑے ہیں تے بیٹھے ہوں. رانا صاحب ایسے نہ کریں, یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. جی جی, سرمایہ نے روپیہ انہاں دی وجہ تو ہی ڈگے ہے. آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی عدم موجودگی کا. نہیں جنید صاحب, ایسی بات نہیں ہے, سرمایہ ہے ہمارا, اور یہ چونکہ ہمارا غریب ملک ہے, اور غریب دے بٹوے چو یہو جہا سرمایہ ہی نکلدا ہے. کوئی نوٹ وڈا, کوئی چھوٹا, کوئی تھیلی, کوئی ٹھیپا. اچھا چھوڑے رانا صاحب.
یہ بتائیں کھل کے بتائیں ملک آج کہ پی ٹی آئی کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ دیکھیں جنید صاحب، میں ہمیشہ کھل کے بات کرتا ہوں، میں نے کبھی بند ہو کے گفتگو نہیں کی۔ یہ تحریک انصاف جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اکیلا ہی اس کی مخالفت نہیں کر رہا، ہر بندہ ہی اس کی مخالفت کر رہا ہے، بلکہ جو ان کے اپنے ووٹر ہیں وہ بھی اب اس کی مخالفت پہ تل آئے ہوئے ہیں، چونکہ اس نے کوئی رزلٹ نہیں دیا۔ آپ یہ جو ان کی حکومت ہے، یہ کے پی کے والی، اس کو دیکھ لیں، بلکہ کیا دیکھیں گے، وہاں حکومت نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور چونکہ وزیر اعلیٰ ہی انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے جو آدھی قوم کو نظر ہی نہیں آتا، اور جن کو نظر آتا ہے ان کی ہنسی نہیں رک رہی۔ کیوں ایسی کیوں نہیں رکتی؟ ویسے میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، آپ کی کبھی سی ایم کے پی کے سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں۔ جس دن وہ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے منہ سے بے اختیار نکل جائے گا، میاں مٹھو چوری کھانی ہوں، اور وہ بھی ایسا پائیے وہ کرو کھا کے بھی آیا ہے گا تو کہے گا ہاں کھانی ہے۔ کھانے والا سانپ تو آپ نے بچپن میں دیکھا ہی ہوگا۔ بس جنید صاحب، میں ایک معزز آدمی ہوں، میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتا کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے، آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سے وزیر اعلیٰ کو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں جنید صاحب کہ یہ پتہ نہیں ووٹ اتنے کیسے لے گیا، یہ تو سانس بڑی مشکل سے لیتا ہے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس سخاوت ناز کی۔ اس کا ووٹوں سے کیا تعلق ہے؟ تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ پی ٹی آئی کا یہ جو مہنگائی کے خلاف دھرنا ہے، اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ ایک جمہوری عمل ہے، کرنے دیں۔ دیکھیں جنید صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے ان کے دھرنے سے یا ان کی ہڑتالوں سے، اور نہ ہی ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے، مگر میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مہنگائی صرف پنجاب میں ہی ہے، ادھر کے پی کے میں سستائی ہے؟ تو لاہور میں مظاہرہ کرنے دیں پھر انہیں۔ نہیں، جو مرضی کریں، ہڑتالیں کریں، جلوس نکالیں، بلکہ یہ جلوسیاں جو انہوں نے نکالنی ہیں نکالیں، مگر میں یہ سوچتا ہوں جنید صاحب کہ میں چونکہ پنجاب کا لا اینڈ آرڈر کا منسٹر ہوں، اور اگر یہاں پہ یہ میرے علاقے میں آ کے جلسہ کریں گے اور جلسہ ہو رہا ہو اور آندھی چل جائے تو میں پھر یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا کیا کروں گا؟ چونکہ میں نے سنا ہے کہ موصوف تیلی پہلوان اگر آندھی میں اڑ جائیں تو ٹہنی شہنی بھی نہیں پکڑ سکتے، چونکہ وزن کی کمی کے ساتھ ساتھ صحت کی بھی کمی ہے۔ اتنے بھی کمزور نہیں ہے۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ جناب نے ماچس جلانی ہو تو دونوں ہاتھوں سے تیلی پکڑ کے دور سے دوڑ کے آتے ہیں اور ماچس پہ مارتے ہیں، تیلی تو جل جاتی ہے مگر ساتھ ان کی کلا بازی بھی لگ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔